اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ آج کی ہماری اس محفل پاک کے اندر آل رسول اور اس دور کے اندر اگر حقیقی پیری کو کسی نے اجاگر کیا ہے تو ایک بہت بڑا نام پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب کا ہے، کہ ایک دور کے جہاں لوگ اس شعبے سے متنفر ہو رہے تھے، لیکن اس مرد کلندر کو دیکھ کے پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس بزم پاک کے اندر قبلہ نے ٹائم دیا اور ہمیں زیارت کرنے کا، گفتگو سننے کا موقع عطا کیا۔ اس کے علاوہ جیت علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم صاحبزادہ والا شان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری صاحب دادا احمد شیر سیالوی صاحب حافظ اللہ کو، کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی ہے اور جنہوں نے محنت شاقہ کے ساتھ یہ 3 بچے اور 2 بچیاں، حافظ محمد ظفر علی سیالوی، حافظ محمد علی سیالوی، حافظ ذکا احمد سیالوی اور بنت ملک افضل مانک بنت چودھری محمد حنیف جٹ صاحب، ان کے سینوں کے اندر قرآن کو راسخ کیا۔ یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ میں صرف قبلہ آپ کی معلومات کے لیے گزارش کرتا چلوں، میرا ایک تعلق اہل علاقہ جانتے ہیں کہ میری ایک دوستی ہے، اور یاد رہے کہ دوستی وہ انسان کو دنیا پہ بھی کامیاب کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور قیامت کے دن بھی وہ دوستی انسان کے لیے کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ اور مجھے اس دوستی پہ فخر ہے کہ جس کا تعلق اور جس کی بنیاد صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور میں بعض دوست احباب، کیونکہ میری بہت زیادہ یہاں پہ حاضری ہوتی ہے، تو بعض دوست احباب سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ کوئی تعریف کی بات ہے۔ نہیں، تعریف نہیں، تحدیث میں نعمت اور ترغیب للناس کے لیے۔ قبلہ میں گزارش کرتا چلوں، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب یہ مسجد چھوٹی سی ایک کمرہ کی مانند تھی، قبلہ تشریف لائے، اس بات کا اہل علاقہ گواہ ہیں کہ چھوٹی سی مسجد، پھر مالک کریم نے کرم کیا، یہ مسجد بھی عظیم الشان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے یہ احسان کیا کہ جامعہ فیضان علی قمر الاسلام کے نام سے ایک ادارہ بچوں کے لیے بنایا۔ اس کے ساتھ رب کائنات نے یہ فضل کیا کہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات بچیوں کے لیے بنایا۔ اور رب کائنات کے فضل و احسان سے یہ مالک کریم کا کرم ہے، یہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل علاقہ پہ رب کا کرم ہوا ہے، یہ رب کائنات کا احسان ہے، یہ فضل ہے۔ قبلہ ان بچوں سمیت، یعنی 5 بچے جن کی آج دستار فضیلت ہوتی ہے، ان کے سمیت قبلہ کے پاس 43 بچیاں بچے حفظ کر چکے ہیں۔ اور میں یہاں ایک فیض کی بات کرتا چلوں، یہ فیض شاید کسی کو عجیب نظر آئے، لیکن یہ فیض کی بات میں کرتا چلوں کہ قبلہ حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن مالک کریم نے یہ نوازا ہے کہ 43 بچے حفظ کر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ائمہ مساجد جو حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے سسٹم نظام نہیں چلا سکے۔ لیکن یہ میرے مالک کا کرم ہے میرے بھائی پہ کہ خود حافظ قرآن نہیں، ہاں قاری قرآن ضرور ہیں، اور یہ مالک نے کرم کیا، 1 نہیں، 10 نہیں،
مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور اس سے بڑھ کے قبلہ 10 بچیاں دورہ تفسیر مکمل کر چکی ہیں قبلہ کے پاس، اور 45 بچیاں اب دورہ تفسیر قرآن پڑھ رہی ہیں۔ 50 بچیاں فیضان فرد علوم کورس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں کے اندر بھی قبلہ ایک کورس ترتیب دیتے ہیں کہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو عورتیں ہیں جن کی ضرورت ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے، لیکن وہ وقت نہیں دے سکتے، ان 2 ماہ کے اندر یہ 50 بچیاں، یہ کیونکہ پچھلے سالوں سے قبلہ نے شروع کیا ہے تو 50 بچیاں اس میں فرد علوم کورس مکمل کر چکی ہیں۔ اور یہ مالک کریم کا کرم ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر 10 بچیاں اب درس نظامی پڑھ رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے، اہل علاقہ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ کبھی کبھی سال کے اندر کبھی ایک یہ میلاد مصطفیٰ کی کوئی محفل سجتی تھی، لیکن مالک کریم کا کرم ہے اور قبلہ کے آنے کی وجہ سے مالک کریم نے یہ احسان کیا کہ ہر سال محفل میلاد تقریباً 20 سے 25 یا 30 محافل یہاں چک کے اندر سجائی جاتی ہے۔ تو یہ 200 اللہ کا فضل ہے۔ اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ میں نے یہ گزارش کی ہے۔ میں نے 2 گزارشات جناب کی سماعتوں کے نظر بھی کرنی ہیں۔ قبلہ کے ساتھ میرا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ قبلہ حضور امیر المجاہدین علیہ رحمت کے فیض یافتہ ہیں اور بندہ فقیر شاگرد ہیں۔ دورہ حدیث مکمل پڑا ہے قبلہ امیر المجاہدین سے۔ میں صرف 1-2 گزارشات کر کے پھر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اس محفل کی 2 مناسبتیں، ایک دستار فضیلت ہے اور دوسری یوم رضا ہے۔ پہلے میں اعلیٰ حضرت کی بات کر دیتا ہوں، پھر ایک بات دستار فضیلت کے حوالے سے کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا، کیونکہ آپ کافی دیر سے قبلہ کے منتظر ہیں، لیکن قبلہ کی زیارت بھی ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، اعلیٰ حضرت کون ہے؟ لوگ نام تو لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت شخصیت کیا ہے؟ وہ امام اہل سنت، وہ مجدد دین و ملت، وہ کشتہ عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ آپ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، آپ کی عقلیں پریشان ہو جائیں گی کہ جس شخص نے 13 سال کی عمر کے اندر پہلا فتویٰ لکھا ہے، ذرا بولو بولو، آج ہمارے بچے 13 سال کی عمر میں ابھی پڑھنا شروع نہیں کرتے۔ یہ مالک کریم کی عطا ہے، یہ بر صغیر پہ رب کائنات کا فضل و احسان ہے کہ اس نے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی جیسا شخص عطا کیا ہے۔ اگر آپ علمیت کی بات کرتے ہیں تو 1000 کتاب کا مصنف امام احمد رضا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، کسی کو اگر شک ہے، قبلہ کی لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں مجدد دین و ملت کا فتاوی رضویہ شریف موجود ہے۔ جسے اپنی علمیت پہ ناز ہو، جو اپنی علمیت پہ فخر کرتا ہو، جو امام اہل سنت کو نہیں مانتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں، دیکھ کے امام اہل سنت کے فتاوی میں سے 2 صفحات پڑھ کے سمجھا دے، میں اسے سلام کر دوں گا۔ وہ اعلیٰ حضرت 1000 کتاب کا مصنف، اور جب بات شاعری کی آئی تو بڑے بڑے شعراء آپ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں کہ جس نے قبلہ مدر حسین سے بھی پڑھ رہے تھے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا تو آپ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اور کبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت جل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اگر صرف شاعری کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں صرف ایک ایک شعر پہ گھنٹوں خطاب ہو سکتے ہیں کہ وہ آج کے لہو لعب والی شاعری نہیں ہے، وہ قضیہ وہمیہ والی شاعری نہیں ہے، وہ صرف ذہنی اور برے خیالات والی شاعری نہیں ہے۔ آپ ایک شعر اٹھائیں، ایک شعر کے پیچھے آپ کو قرآن کی آیات بھی نظر آئیں گی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان بھی نظر آئیں گے۔ اور پھر میرے استاد محترم، اور میں یہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جو قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمت کے بھی استاد ہیں اور جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، استاد الاساتذہ، اور جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے،
حافظ عبدالستار صاحب سعیدی حافظہ اللہ جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نظامیہ کے اندر، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی اور وہ قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رضا فاؤنڈیشن والے جو فتاوی رضویہ شریف کو چھاپ رہے ہیں، رضا فاؤنڈیشن والے کاتب کے پاس گئے جس کا نام ہے شریف گل، جس کا تعلق یہ گلاں والا ہے، لاہور سے تھوڑا سا ہماری طرف آئے نا، یہ میاں والی کی طرف سائڈ پہ آئیں تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گلوں والا، وہاں کا ایک شخص ہے کاتب ہے شریف گل اس کا نام ہے۔ قبلہ حافظ الحدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے شریف گل سے رابطہ کیا کہ ہم نے کتابت کروانی ہے فتاوی رضویہ شریف کی۔ جب ہماری ملاقات ہوئی شریف گل کے ساتھ تو وہ سوٹڈ بوٹڈ، یعنی پینٹ شرٹ کے اندر، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، کلین شیف ہے۔ ہماری اس کی ملاقات ہوئی، آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ تم فتاوی رضویہ شریف کی کتابت کر کے دو گے۔ جب فتاوی رضویہ شریف کی کتابت کمپلیٹ ہوتی ہے، 14 سال کا عرصہ لگتا ہے، اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، وہ شریف گل جو پینٹ شرٹ کے اندر تھا، وہ شریف گل کہ جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں سجی ہوئی تھی، جو کلین شیف تھا، آج جب 14 سال کے بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے تو سنت کے مطابق اس کے کپڑے ہیں اور چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف فتاوی رضویہ شریف کی کتابت کرنے کی وجہ سے یہ شریف گل کو حفظ کی دولت سے نوازا تھا، علم کی دولت سے نوازا تھا کہ شریف گل بڑے بڑے مناظروں کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں تم امام اہل سنت کی بات کرتے ہو، یہاں تو امام اہل سنت کی تصنیف فتاوی رضویہ کی یہ کرامت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو لکھتا ہے، اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے اور باطن بھی سنور جاتا ہے۔ امام اہل سنت کی اگر باتیں چھیڑیں تو وقت بہت تھوڑا ہے، وہ امام وقت نزا ہے، اولاد اور شاگرد تشریف فرما ہے۔ میرے امام نے جو بات کی وہ ہر عاشق رسول کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ میرے امام فرماتے ہیں اپنے صاحبزادوں سے اور شاگردوں سے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری قبر کو گہرا کھودنا۔ شاگردوں نے، صاحبزادگان نے عرض کی حضور لوگ قبر سے ڈرتے ہیں، فرمایا جو گہری قبر سے ڈرتا ہے وہ کوئی اور ہوگا، ہم تو اس قبر کے منتظر ہیں۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت اور دانائی کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قبر گہری کھودنی چاہیے؟ تو میرے امام کا عشق تو دیکھیے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین قابل ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آمنہ کے لال قبر میں تشریف لائیں گے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ احمد رضا کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ میری قبر میں آئیں اور میں لیٹا رہوں، نہیں، احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ میری قبر میں آئے تو احمد رضا لیٹا نہ رہے بلکہ کھڑے ہو کے یہ پڑھ رہا ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں ذہن کے اندر ہیں، لیکن ہم جس ہستی کا خطاب سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، میں نے تو صرف آپ کو بیدار کیا ہے، آپ کے ذہنوں کو تیار کیا ہے۔ اب خوبصورت باتیں تو قبلہ آپ کے ذہنوں اور دلوں کے اندر ڈالیں گے۔ ایک ہی بات اور گفتگو ختم کہ جن بچوں نے یہ قرآن کو حفظ کیا ہے، آج کس دور کے اندر شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے، کوئی ایم فل کر جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، شاید اس کا فائدہ ہے۔ علی جناب، میں نے کتنے پی ایچ ڈی، کتنے ایم فل ایک نیب قاصد کی پوسٹ کے لیے، نیب قاصد کی سیٹ کے لیے لائنوں کے اندر لگے ہوئے دیکھے ہیں، کہتے ہیں پی ایچ ڈی تو کر لی ہے لیکن روزگار نہیں ملتا، جو دنیا کے اندر عزت ہونی تھی وہ نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، ہم اس دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، قبلہ رب کے فضل سے میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہونے والی ہے، ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب، اگر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو دین بھی پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو اتنا دین تو پڑھا جاؤ کہ کل آپ کی میت پڑی ہو تو انہیں امام، مولوی یا کوئی پیر نہ ڈھونڈنا پڑے،
میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کا جنازہ خود پڑھاؤں۔ یہ لطف کی بات ہونی چاہیے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور سیاستہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ، کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بنتا ہے، دل کے اندر اس کو محفوظ کرتا ہے۔ توجہ میری طرف بھائی، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آمنہ خلال نے فرمایا۔ اب بہت ساری باتیں اسی بات پہ ہو سکتی تھیں، صرف سند کے بھی اگر میں گفتگو کرتا تو گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آمنہ خلال نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کو حفظ کرتا ہے، قرآن ایسی ایک لاجواب کتاب ہے۔ قبلہ ایک روایت میں آپ کی اجازت سے بیان کر دوں، یہاں میرا خیال ہے کہ وہ بہت زبردست رہے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر مکہ کا ایک گورنر مقرر کیا۔ اب مکہ کا وہ گورنر جو ہے وہ ملاقات کے لیے آ گیا اصفہان کے مقام پہ۔ اصفہان مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، امیر المومنین سے۔ تو امیر المومنین سے ملاقات ہوئی تو پہلی جو بات تھی، امیر المومنین نے فرمائی کہ پیچھے کس کو اپنا نائب بنا کے آئے ہو؟ تو اس گورنر مکہ نے عرض کی حضور میں نے ابن بزی کو، ابن بزی حدیث کے لفظ ہیں، ابن بزی کو وہاں نائب مقرر کیا ہے، وہاں پہ اپنی جگہ پہ مکہ کا گورنر مقرر کر کے آیا ہوں۔ تو امیر المومنین نے پوچھا ابن بزی کون ہے؟ عرض کی حضور یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ قبلہ شریف۔ نعرے لاؤ، پانی کو نہیں چاہیے بیٹے۔ قسمتی جگر گوشہ حضور قبلہ ریاض محمود صاحب حفظ اللہ صاحبزادہ نیاز محمود صاحب تشریف لائے، جو 5ویں پشت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بھی میرے مالک کے احسان ہے کہ کوئی ایک پشت کرتی ہے، کوئی دو، کوئی تیسری، یہ 5ویں پشت ہے۔ مولا کریم قبلہ کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا ابن بزی کون ہے؟ تو مکہ کے اس گورنر نے عرض کی حضور وہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ ذرا توجہ رہے گی، وہ دور ہے کہ جہاں غلام کو صرف اس وجہ سے بھی مارا جاتا تھا کہ تو نے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کیوں رکھے ہیں۔ لیکن وہی عرب ہے کہ جہاں اس غلام کے ساتھ بیٹھنے کے کھانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا تھا، لیکن یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا آپ لکھیں کہ دین ہے کہ اس غلام کو کس لیول پہ لے گیا ہے کہ مکہ کا گورنر ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا ابن بزی کون ہے؟ اس نے کہا ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ فرمایا تم ایک غلام کو اپنا نائب مکہ کا، حاکم مکہ کا گورنر بنا کے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور وہ کتاب کا بہت زبردست عالم ہے، وہ بہت زبردست کتاب کا عالم ہے، اور اس کے اندر رب کائنات نے فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ اب امیر المومنین نے روکا نہیں کہ نہیں یہ تو مکہ والے ہیں، یہ تو اہل قریش ہیں، یہ تو سرداروں کی زمین ہے۔ نہیں، حضرت امیر المومنین ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے اس کتاب کی وجہ سے کتنوں کو عزتوں سے نواز دیا ہے۔ تو فرمایا من قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، وحفظہ، اور اس کو حفظ کرتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک بات ہوتی تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار یہ صرف حافظ قرآن کے لیے ہے۔ نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَشَفَّهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ، فرمایا صرف وہ نہیں بلکہ 10 اہل بیت میں سے، یعنی اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگ کلہم قد استوجب النار، کہ 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی صرف حافظ قرآن کی وجہ سے۔ مولا یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا تعلق دار ہے، یہ میرا گھر والا ہے، اگرچہ یہ جہنم کا حقدار ہے، اگرچہ یہ جہنمی ہے، لیکن میں تیری بارگاہ کے اندر سفارش کرتا ہوں، مولا اس حافظ قرآن کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوص بالخصوص جتنے حضرات تشریف لائے
میں سب کا مشکور ہوں، سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک کریم آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، خصوصاً جو حفاظ کے والدین ہیں، مالک کریم آپ کو ایسی خوشیاں جو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، چند مخصوص لوگوں کو جنہیں چنتا ہے انہیں عطا کرتا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ کی انہی محبتوں کے اندر دعوت خطاب دینے لگا ہوں، پیر طریقت، راہبر شریعت، اور آپ کہہ لیں کہ میرے لفظ بہت چھوٹے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج لفظوں کی ناقدری کا دور ہے، ہر بندہ مجاہد اہل سنت بنا ہوا ہے، ہر بندہ فخر اہل سنت بنا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لفظوں کی ناقدری ہے، یہاں اگر مجاہد اہل سنت میں کہتا ہوں یہ بھی وجہ ہے، فخر اہل سنت میں کہتا ہوں یہ بھی وجہ ہے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ایسی شخصیت کہ جس نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا ہے تو یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ حق بر حق ہے، اور یہ بھی وجہ ہے۔ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد سید توقیر الحسنین شاہ صاحب حافظہ اللہ، سجادہ نشین استانہ عالیہ خواجہ آباد شریف، نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔